اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج کراچی شہر میں لیاری کا علاقہ، نیازی کالونی اور لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ اس سڑک پر موجود ہوں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جو کہ انتہائی سینئر اور خاص کر صحافت کے ادنیٰ طالب علم ہونے کی حیثیت سے جن کے ساتھ بات کرنا میرے لیے اعزاز، کیونکہ ان کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا ہے تو جناب ہمارے ساتھ انتہائی سینئر صحافی جناب محترم جمیل بلوچ صاحب موجود ہیں۔ جمیل بلوچ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جمیل بھائی، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا خود آپ اپنے حوالے سے تذکرہ فرما دیں کہ آپ نے کہاں کہاں کام کیا، تاکہ پھر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سلامتی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری عزت افزائی کی گئی اور مجھے اس قابل سمجھا، اور آپ نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے۔ تو جہاں تک میری صحافتی زندگی کا تعلق ہے تو مجھے عرصہ 30 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں آئے ہوئے۔ اس وقت جب ہاتھ کے ساتھ اخبار تیار کیا جاتا تھا اور ایک خبر کے لیے کئی دن تغدود کرنا پڑتی تھی، کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہوتی تھی، کوئی آن لائن نہیں ہوتی تھی، کوئی نیٹ نہیں تھا، اور خبر تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اور اس دوران ہم نے صحافت کا آغاز کیا، اور نامساعد حالات میں جب صحافت ایک مشن تھی، اور اس کے بعد یہ کمرشلائز ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہے آج۔ اور میں ایک تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے سرگودا سے صحافت کا آغاز کیا، اور سرگودا میں روزنامہ تجارت ایک ہوا کرتا تھا، اس میں بطور رپورٹر میں نے صحافت کا آغاز کیا۔ پھر وہاں پر کالم نگاری کی جانب بڑھے تو کالم نگاری میری ایک پہچان بن گئی، اور میرا کالم معذرت کے ساتھ بہت مقبول ہو گیا، مگر معاشی طور پر میں بہت زیادہ کمزور تھا اور آمدن نہیں تھی، سرگودا صنعتی شہر نہیں تھا، تو مجھے وہاں پر 1000 کالم لکھنے پر ایوارڈ دیا گیا ایک تنظیم کی جانب سے، اور جب وہ ایوارڈ مجھے ملا تو میرے گھر میں آٹا نہیں تھا، تو ایوارڈ کو دیکھتا رہا۔ گھر آیا تو کسی طرح ارینج کر کے تو میں نے جو ہے نا وہ کچن کا بندوبست کیا، اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اب میں نے ہجرت کرنی ہے، اور پھر میں لاہور آ گیا۔ لاہور میں بطور CNE میں نے مختلف اخبارات میں کام کیا، اور ایک CNE ہونے کی حیثیت سے لاہور میں میری ایک پہچان بن گئی، مگر B کلاس کے جو اخبار یا چینل ہوتے ہیں ان میں تنخواہ کا کنسیپٹ تک نہیں ہے، تو میں جو ہے نا وہ ضروری سمجھا کہ میں خود اپنا کوئی ادارہ قائم کروں اور میں کام کروں۔ تو میں نے جو ہے نا ریٹ رائی نیوز کے نام سے ایک میرا ویب ٹی وی چینل چل رہا ہے، اور 3 اخبار، روزنامہ حقائق، اور ایک 15 روزہ ابتدائے سحر، اور منتھلی ریٹ رائی نیوز اخبار، میرے 3 اخبار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے اس میں ایک سٹرگل، ایک تگ و دود بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور میں نے چمن میں دیدہ ور پیدا کسی حد تک کر لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور آج مجھے اپنی اتنی عزت سے آپ مجھے جو ہے نا وہ انٹرویو کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دے رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت اعزاز ہے۔ ماشاء اللہ۔ اصل میں جمیل بھائی، دراصل ہم جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں
مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر اور بی اماں سے ہماری صحافت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیش رو، کیونکہ مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں بہت سے ایسے استادوں سے پڑھا، خاص کر کراچی یونیورسٹی میں، کہ جو الحمدللہ جن کا بہت نام ہے اور جنہوں نے آپ کی طرح ہی صحافت کی دنیا میں بہت نام کمایا، جس میں تقبیر کے جناب متین الرحمان مرتضیٰ صاحب اور جامعہ کراچی کے شعبہ صحافت کے بانی پروفیسر ذکریہ ساجد صاحب، محمود غزنوی صاحب، اور کئی ایسے اساتذہ سے ہمیں پڑھنے کا، آپ جیسے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی صحبت اختیار کی، اور تنظیمی طور پر بھی میں ایسی تنظیم سے وابستہ ہوں کہ جس میں انتہائی سینئر صحافی موجود ہیں کہ جو عرصہ کئی سال سے آپ کی طرح ہی سینئرز ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے بہت سی ایسے مثالیں، بہت سے ایسے نام، صلاح الدین صاحب سے لے کے اور انور جلیس سے لے کے اور منہاج برنا سے لے کے، اور پاکستان کی تاریخ میں صحافت کی دنیا میں ایسے نام ہیں کہ جن پر ہم بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں کہ جو اصل صحافت کی معراج ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ خاص کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں، کہ جو پرنٹ میڈیا کا ایک دور تھا، وہ دور ایک بڑا ایک تسلسل کے ساتھ اچھا دور تھا، جس میں بحیثیت مجموعی صحافی نے یا صحافت نے بڑی عزت کمائی۔ ٹھیک ہے، اس کے گھر میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، اس کو معاش کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو کہ حق کی خاطر کام کرنے والے ہر شعبہ زندگی میں سفر کرنے والوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے عزت بہت کمائی۔ لیکن خاص کر جب سے الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، ایک صحافت کی شکل ہیت، اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی جانساری سے کام کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو پرنٹ میڈیا کا دور تھا وہ دور کیسا تھا، اور اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے یہ دور کیسا ہے؟ ان دونوں کا موازنہ آپ کیسے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا وہ جدید دور کا ایک تقاضا ہے، وہ یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر سوشل میڈیا بھی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اس کو ایک آزاد صحافت کہہ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا مادر پدر آزاد اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، مگر پرنٹ میڈیا کی افادیت کو ختم نہیں کر سکا، اور میں سمجھتا ہوں میں آج بھی اس دور میں تحریک پاکستان کے دور میں جو اخبارات چھپتے تھے، اس وقت کے اخبار بھی لوگوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں آج بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایک سنگل کالم کی خبر جو ہے نا انقلاب برپا کر دیتی تھی۔ آج 2 گھنٹے کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور آپ نے جن شخصیات کا نام لیا صحافت میں، جن لوگوں نے بڑا کام کیا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آج جس کو کوئی کام نہیں ملتا، دیکھیں نا، ہم نے ایک سٹرگل کی، ایک محنت کرتے ہیں، اور اب ہم صحافت کے شعبے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم خود کریٹ کرتے ہیں عطائیت کو۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہ آ گئے۔ اگر دیکھیں نا، ایک الیکٹرانک میڈیا میں پرنٹ میڈیا کے جو لوگ تھے، وہ اگر آج بھی ہوں گے تو اس کی افادیت بھی ویسے ہی ہوگی، کردار بھی ویسے ہی ہوگا۔ ایک سنگل کالم کی خبر، آپ یقیناً اتفاق کریں گے میرے ساتھ اس بات پہ، ایک سنگل کالم کی خبر انقلاب برپا کر دیتی تھی، اور آج پورا اخبار چھاپ لو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ خبر یوں ہے، وہ کہتے ہیں یار نہیں، یہ خبر غلط ہے، کہتے ہیں یار اخبار میں پڑھا ہے میں نے، تو کیسے کہتا ہے غلط ہے؟ یعنی کہ اخبار کو اتنا معتبر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہے پرنٹ میڈیا نے تو لوگوں کی تربیت کی ہے۔ آج الفاظ کہاں ہیں جو ہم پرنٹ میڈیا میں استعمال کرتے تھے؟ جو الفاظ ہم استعمال کرتے تھے، آج لفاظی آپ کو نظر آتی ہے؟ سادہ سی بات ہوتی ہے۔ آج ان الفاظ کا معنی کا لوگوں کو نہیں پتا۔ ایک شخص کو میں نے پوچھا معتبر ذرائع کا کیا مطلب ہے، سینئر صحافی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے معتبر ذرائع کس کو کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پرنٹ میڈیا کی افادیت اپنی جگہ قائم ہے، اور اگر پرنٹ میڈیا کا دور واپس آ جائے تو الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے جو پرنٹ میڈیا کے دور میں ہوا۔ آج اگر پاکستان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ خداداد مملکت ہمیں عطا کی ہے، تو آج اس کی وجہ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے۔ اس دور میں جب ایک خبر لگانے پر جیلوں کی سلاخوں میں چلا جانا پڑ جاتا تھا،
تو اس دور میں لوگوں نے صحافت کی، اور آج ہم جو ہے نا اس طرح بیٹھے لیاری میں آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی کہتے ہیں میڈیا سے کوئی بات ہے، وہ انہی لوگوں کا لگایا ہوا ہے۔ آج تو ہم نے جو صحافت کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اس دور میں جو صحافت میں آنے، جو واقعی حقیقی صحافت کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو طالب علم ہیں کمرشلزم کو چھوڑ کے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو نوجوان، جو بیٹے بیٹیاں ہمارے معاشرے کی اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، نوجوان نسل، پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ رات کو جن کے نہ سوچا کہ بھی میں نے میڈیا میں آنا ہے اور صبح وہ صحافی بن گیا، اس کو کارڈ بن گیا۔ نہیں، صحافت کو سمجھنا چاہیے، صحافت کو پڑھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے قابل اشاعت کیا ہے، ناقابل اشاعت کیا ہے، پریس اینڈ پبلیکیشن لا کیا ہے، اور صحافت میں ہمارا دائرہ کار کیا ہے، صحافت کیا تقاضا ہم سے کرتی ہے، ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مختصر سے انٹرویو میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ صحافت میں ہمیں کس طرح سٹرگل کرنی چاہیے۔ باقاعدہ ایک جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، صحافت ایک معمولی کام نہیں ہے، آپ نے پورے ملک، پوری دنیا کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں غیر ذمہ دار افراد کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی جمیل بلوچ صاحب۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور جمیل بلوچ صاحب اور دیگر جو ہماری اس فیلڈ سے متعلق تجربہ کار لوگ ہیں، ان کی جو رائے ہے، ان کا جو تجزیہ اور نظریہ ہے، اس سے آپ کو مستفید کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔